تدبر قرآن امین احسن اصلاحی سورہ آراف آیات 10 تا 25۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُرِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَٰذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَاكُمَا عَنْ تِلْكُمُ الشَّجَرَةِ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِينٌ قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ قَالَ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ۔ یہ اسی سرگزشت کا آگے کا حصہ بیان ہو رہا ہے جس سے واضح ہوتا ہے کہ شیطان کو جنت سے نکالنے کے بعد آدم و حوا علیہم السلام کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت فرمائی کہ تم چین سے جنت میں رہو، اس کی تمام نعمتوں سے آزادی سے فائدہ اٹھاؤ، بس اتنا خیال رکھنا کہ فلاں درخت کے پاس نہ پھٹکنا ورنہ تم خود اپنی جان پر ظلم ڈھاؤ گے اور اس جنت سے محروم ہو جاؤ گے جس میں تم ہو۔ شیطان نے یہیں سے آدم علیہ السلام پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا۔ اس نے آدم و حوا علیہم السلام کو یہ پٹی پڑھائی کہ اس باغ میں کوئی درخت فائدہ اٹھانے کا ہے تو وہی ہے جس سے تمہیں تمہارے رب نے روک رکھا ہے۔ اس سے تمہیں محض اس وجہ سے روکا گیا ہے کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ یا تمہاری زندگی ابدی نہ ہو جائے۔ شیطان نے قسمیں کھا کھا کر آدم و حوا علیہم السلام کو اپنی خیر خواہی کا یقین دلایا۔ بالآخر انہیں اس درخت کا پھل کھا لینے پر آمادہ کر لیا۔ اس کا پھل چکھتے ہی وہ حلہ جنت سے محروم ہو گئے اور اپنے آپ کو ڈھانکنے کے لیے انہوں نے اپنے اوپر پتے سینے شروع کر دیے۔ اس وقت خدا نے ان کو آواز دی کہ میں نے تو تمہیں آگاہ کر دیا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، وہ اپنی دشمنی کا کھلے بندوں اعلان کر چکا ہے۔ اس پر آدم و حوا علیہم السلام کو تنبیہ ہوا۔ انہوں نے فوراً توبہ و استغفار کی جو اللہ تعالیٰ نے قبول بھی فرما لی، لیکن ساتھ ہی آدم و حوا علیہم السلام اور ابلیس سب کو وہاں سے نکلنے کی ہدایت ہوئی کہ اب تمہارا مستقر زمین ہے، اس میں تم ایک دوسرے سے آزمائے جاؤ گے، پھر جو اس جنت کا اپنے آپ کو حقدار ثابت کرے گا وہ جنت پائے گا اور جو دوزخ کا سزاوار ٹھہرے گا وہ دوزخ میں جھونک دیا جائے گا۔ اس سرگزشت کے سنانے سے جن حقائق کا سراغ مقصود ہے ان پر تفصیل سے سورہ بقرہ کی تفسیر میں ہم روشنی ڈال چکے ہیں، البتہ جو باتیں وہاں زیر بحث نہیں آئی ہیں ان کی وضاحت ہم یہاں کریں گے۔ یا آدم اسکن الی الآیا شجرہ پر بقرہ کی تفسیر میں بحث گزر چکی ہے۔ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ سے یہ بات نکلتی ہے کہ پوری جنت کی ہر چیز آدم و حوا علیہم السلام کو فائدہ اٹھانے کی آزادی حاصل تھی، صرف ایک درخت سے ان کو روکا گیا تھا، لیکن وہی درخت ان کے لیے آزمائش بن گیا۔ شیطان نے اسی شجرہ ممنوعہ کے فوائد و برکات پر ایسی دل فریب تقریر کی کہ آدم علیہ السلام اللہ کے عہد پر قائم نہ رہ سکے۔ شیطان کی یہی تکنیک اولاد آدم کے ساتھ اس دنیا میں بھی ہے۔ اس دنیا میں ہر چیز انسان کے لیے مباح ہے، صرف گنتی کی چند چیزیں ہیں جو ممنوع ہیں۔ شیطان بس انہی چیزوں کو لے کر اپنی اور اپنے کارندوں کی وسوسہ اندازیوں سے لوگوں کو باور کراتا ہے کہ تمہاری ساری کامیابی و ترقی کا راز بس انہی چیزوں کے اندر مضمر ہے جن سے روک دیا گیا ہے۔
فوسوس لہم الشیطان لیبدی لہما الآیہ۔ ہر چند شیطان مردود قرار پا کر جنت سے نکالا جا چکا تھا، لیکن اوپر گزر چکا ہے کہ اس نے آدم علیہ السلام اور اولاد آدم علیہ السلام کو ورغلانے اور بہکانے کے لیے مہلت حاصل کر لی۔ اس مہلت کے سبب سے معلوم ہوتا ہے اس کو آدم و حوا علیہم السلام تک پہنچنے میں کوئی رکاوٹ نہیں تھی، چنانچہ اس نے اس سے فائدہ اٹھایا اور وسوسہ اندازی کے لیے آدم علیہ السلام کے پاس پہنچ گیا۔ لیبدی لہما ما وُرِیَ عنہما میں لام عاقبت کا ہے۔ شیطان کی کوشش تو جیسا کہ اس نے اپنے چیلنج میں ظاہر کیا ہے، آدم علیہ السلام کو کفران نعمت اور خدا کی نافرمانی میں مبتلا کرنے کی تھی، لیکن اس کا انجام چونکہ اس شکل میں ظاہر ہوا کہ آدم و حوا علیہم السلام اللہ جنت سے محروم ہو گئے، اس وجہ سے اس کو اس طرح فرمایا گیا ہے کہ گویا شیطان کی کوشش تھی ہی اسی مقصد کو سامنے رکھ کے۔ جنت سے یہ محرومی اشارہ تھی اس بات کی طرف کہ اب آدم علیہ السلام کو اپنی ساری ضروریات اپنی سعی و محنت سے فراہم کرنی ہیں۔ اب تک ان کے لیے ہر چیز کا جو خدا ساز انتظام تھا وہ اس کی نافرمانی کے بعد ختم ہو گیا۔ ما نہاکما ربکما عن ہذہ الشجرۃ الا ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین۔ ابلیس نے آدم علیہ السلام کو لالچ دیا کہ اس درخت کا پھل کھانے سے یا تو وہ فرشتوں کے مرتبے پر آ جائیں گے یا انہیں ابدی زندگی حاصل ہو جائے گی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ فرشتوں کے سجدہ سے مشرف ہونے کے باوجود آدم علیہ السلام فرشتوں کے مرتبے کو اپنے سے اونچا سمجھتے تھے، نیز وہ یہ جانتے تھے کہ یہ زندگی جو ان کو حاصل ہوئی ہے ابدی زندگی نہیں ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو شیطان ان کو ان دونوں چیزوں کے نام پر ورغلانے کی کوشش میں کامیاب نہ ہوتا۔ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ۔ مقاسمہ باب مفاعلت سے ہے جو عام طور پر تو مشارکت کے مفہوم کے لیے آتا ہے، لیکن کبھی کبھی یہ صرف تکثیر اور مبالغہ کے لیے بھی آتا ہے۔ یہاں اقسمہ کے بجائے قاسمہ کا لفظ جو استعمال ہوا ہے اس سے یہ بات نکلتی ہے کہ شیطان کو اپنا اعتماد جمانے کے لیے بڑی جد و جہد کرنی پڑی، بار بار قسمیں کھا کھا کے اسے یہ یقین دلانا پڑا کہ وہ جو کچھ کہہ رہا ہے محض بربنائے خیر خواہی کہہ رہا ہے، اس میں کسی بدنیتی کو دخل نہیں ہے۔ فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ۔ دلّا فلاناً بغرور کے معنی ہیں اوقع فیما ارادہ من تعذیرہ، اس نے اس کو جس فریب میں مبتلا کرنا چاہا اس میں مبتلا کر دیا، اس کو اپنے ڈھب پر لانے میں کامیاب ہو گیا، اس کو شیشہ میں اتار لیا۔ فلما ذاقا الشجرۃ بدت لہما سوآتہما واتفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ۔ درخت چکھنے کے معنی درخت کا پھل چکھنے کے ہیں۔ عربی میں مضاف کے حذف کر دینے کا اسلوب بہت معروف ہے۔ خسفہ کا معنی گھانٹنے، گھوتنے اور جوڑنے کے ہیں۔ یہ درخت جیسا کہ اوپر گزرا آدم علیہ السلام پر حرام ٹھہرایا گیا تھا، اس وجہ سے اس کا پھل کھا لینے کی سزا ان کو یہ ملی کہ وہ اللہ جنت سے محروم ہو گئے۔ لباس کا بنیادی مقصد چونکہ ستر ہے اور اس سے اچانک محرومی کا اولین اثر انسان پر بے پردگی کے احساس کی شکل میں بطور ایک حادثہ کے پڑتا ہے، اس وجہ سے صورت واقعہ کی پوری تصویر سامنے لانے کے لیے اس کو بدت لہما سوآتہما کے الفاظ سے تعبیر فرمایا۔ واتفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ کے اسلوب بیان سے اس گھبراہٹ اور سراسیمگی کا اظہار ہو رہا ہے جو اس اچانک حادثے سے آدم و حوا علیہم السلام پر طاری ہوئی۔ جو ہی انہوں نے محسوس کیا کہ وہ ننگے ہو کر رہ گئے ہیں، فوراً انہیں اپنے ستر کی فکر ہوئی اور جس چیز پر ہاتھ پڑا اسی سے ڈھانکنے کی کوشش کی، چنانچہ کوئی چیز نہیں ملی تو باغ کے پتے ہی اپنے اوپر گانٹھنے لگے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ستر کا احساس انسان کے اندر بالکل فطری ہے،
جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ چیزیں محض عادت کی پیداوار ہیں، ان کا خیال بالکل غلط ہے۔ جس طرح توحید فطرت ہے، شرک انسان مصنوعی طور پر اختیار کرتا ہے، اسی طرح حیا فطرت ہے، بے حیائی انسان مصنوعی طور پر اختیار کرتا ہے۔ اس پر تفصیلی بحث اپنے محل میں آئے گی۔ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَاكُمَا إِلَى الْآيَةِ۔ یہ اشارے ہیں ان تنبیہات کی طرف جو اوپر آیات 17 تا 19 میں گزر چکی ہیں۔ آدم علیہ السلام پر شیطان کی دشمنی کی نوعیت بھی اچھی طرح واضح کر دی گئی ہے۔ اس کا اور اس کی پیروی کرنے والوں کا انجام بھی واضح کر دیا گیا تھا، اور خاص اس درخت کی نشاندہی بھی تعین کے ساتھ کر دی گئی تھی جس سے ان کو خطرہ پیش آ سکتا تھا۔ قَالَ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا، یہ آدم و حوا علیہم السلام کی وہ توبہ ہے جو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی مذکور بالا تنبیہ کے بعد کی۔ اس توبہ کا ذکر سورہ بقرہ میں بھی گزر چکا ہے، وہاں ہم نے تفصیل سے اس پر بحث کی ہے۔ اس توبہ سے آدم علیہ السلام نے ہاری ہوئی بازی پھر جیت لی۔ ابلیس کے متعلق تو اوپر گزر چکا ہے کہ وہ خدا کی نافرمانی کر کے تنبیہ کے باوجود اکڑ گیا، لیکن آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام نے اپنی غلطی پر ندامت کا اظہار کیا، خدا سے معافی مانگی، اور بقرہ میں تصریح گزر چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی اور ان پر رحم فرمایا، اور اس طرح آدم علیہ السلام نے اپنے عمل سے اپنی ذریت کے لیے مثال قائم کی کہ اگر شیطان کے ورغلانے سے انسان کوئی ٹھوکر کھا جائے تو اس کے نتائج سے بچنے کی راہ توبہ ہے۔ قَالَ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَى الْآيَةِ۔ اس آیت کے تمام پہلوؤں پر بقرہ کی تفسیر میں بحث گزر چکی ہے۔ آدم و حوا علیہم السلام نے اگرچہ توبہ کر لی تھی اور ان کی توبہ اللہ تعالیٰ نے منظور بھی فرما لی، تاہم حکمت الہی کا تقاضا یہی ہوا کہ آدم اور حوا علیہم السلام جنت سے نکلے اور اس دنیا میں رہ کر وہ اور ان کی ذریت شیطان اور اس کی ذریت کے مقابلہ کرے، پھر اس میدان میں جو شیطان سے بازی لے جائیں وہ جنت کے وارث ٹھہرے۔ گویا مقابلہ تو وہی رہا جس کا ابلیس نے چیلنج دیا تھا، لیکن میدان مقابلہ جنت کے بجائے یہ دنیا بنا دی گئی اور جنت کو انعام قرار دے دیا گیا۔ اولاد آدم میں سے ان خوش بختوں کے لیے جو شیطان کے مقابل میں سرخ رو ٹھہریں۔ بعضکم لبعض عدو کے ٹکڑے پر تفصیل سے تفسیر بقرہ میں بحث گزر چکی ہے۔ یہاں اسلوب کلام دلیل ہے کہ اس میدان میں آدم علیہ السلام اور ابلیس کو اتارا ہی دو محارب فریقوں کی حیثیت سے گیا ہے۔ شیطان کو یہ مہلت دی گئی ہے کہ وہ اولاد آدم میں سے جن کو جیت سکتا ہے جیت لے، اور اولاد آدم علیہ السلام کو یہ موقع دیا گیا ہے کہ جو جنت کی میراث حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ شیطان کو پچھاڑیں اور جنت جیت لیں۔ یہاں اس مغالطہ سے متنبہ رہنا ضروری ہے جو نصارہ کو پیش آیا۔ وہ سمجھتے ہیں کہ انسان بھی اس دنیا میں شیطان کی طرح لعنتی ہو کر اترا ہے، اور اس سے نجات حاصل کرنے کے لیے انہوں نے کفارہ کا ایک پناہ ساز عقیدہ گھڑا ہے۔ قرآن نے بقرہ میں بھی اور یہاں بھی نہایت واضح رہنمائی فرمائی ہے کہ آدم علیہ السلام توبہ کے بعد اپنی پچھلی غلطی کے خمیازے سے بالکل پاک ہو کر اس دنیا میں آئے، اور اس دنیا میں ان کا بھیجا جانا اس لیے ہوا کہ وہ اور ان کی ذریت شیطان کے مقابل میں اپنے عزم و ایمان سے اپنے آپ کو اس عزت کا حقدار ثابت کر دیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو بخشی اور جو شیطان کے حسد کا باعث ہوئی۔ قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ إِلَى الْآيَةِ، یہ ان مراحل کا بیان ہے جن سے اس دنیا میں آدم علیہ السلام اور اولاد آدم علیہ السلام کو گزرنا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اب ان تمام مراحل سے گزر کر تم ہمارے پاس لوٹو گے، اور اس وقت ہم تمہیں بتائیں گے کہ تم نے کیا کھویا ہے کیا پایا ہے، اور اس میدان مقابلہ سے تم سرخ رو ہو کر لوٹے ہو یا نامراد ہو کر۔